زندگی میں کچھ لمحات اور کچھ مقامات ایسے بھی آتے ہیں جہاں ہم گناہ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہنچ کر ہم سوچتے ہیں کہ اب تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ اب تو ہم اس قابل بھی نہیں رہے کہ اللہ سے معافی کی اپیل کر سکیں۔ کیا آپ بھی ایسا سوچتے ہیں؟ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کے گناہ اب معافی کے قابل نہیں رہے؟ کیا آپ بھی ایسا محسوس کرتے ہیں کہ اب توبہ کی جگہ نہیں رہی؟ کیا آپ بھی ایسا گمان کرتے ہیں کہ اب بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں؟ سورہ النساء آیت نمبر 17۔ انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ انہی کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی میں کوئی برائی کر بیٹھے، پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں، تو اللہ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ بے شک اس آیت کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کریں گے اور پھر سیکھیں گے کہ اللہ ہمیں کیسے اس آیت کے ذریعے کیا بتانا چاہ رہا ہے، کیا سکھانا چاہ رہا ہے۔ پہلا حصہ، انما بے شک، توبہ قبول کرنا، اللہ اللہ کے ذمے ہے۔ بے شک توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ پہلے ہم آیت کے اس حصے پر غور کریں گے۔ اس حصے میں اللہ پاک نے اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اللہ پر، اللہ کے ذمے۔ ہم میں سے اکثر صرف اس لیے بھی اللہ سے توبہ نہیں کر پاتے کیونکہ لوگ ہم سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب تو تم نے بڑے گناہ کر لیے ہیں، اب تو تمہاری توبہ قبول نہیں ہونی۔ تو اللہ نے آپ کو، مجھے اور ہم سب کو اس آیت کے ذریعے بتا دیا ہے کہ بخشنا اور معاف کرنا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ نہ تو آپ کو کوئی نفع دلوا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان۔ اللہ نے خود یہ ذمہ لیا ہے کہ وہ اپنے بندے کی توبہ خود قبول کرے گا، یعنی اللہ نے اس معاملے میں لوگوں سے رائے نہیں لینی۔ اللہ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے خود فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے فیصلوں میں کوئی بھی ذات مداخلت نہیں کر سکتی۔ تو یہاں اللہ نے توبہ کا ذمہ لیا ہے، یعنی اللہ نے آپ سے عہد کیا ہے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بے شک۔ دوسرا حصہ، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون، جو عمل کرتے ہیں، سوء، برے، بجہالۃ، جہالت کے ساتھ، ان لوگوں کے لیے جو جہالت کے ساتھ برے عمل کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں اللہ نے للذین، ان لوگوں کے لیے کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اللہ نے پہلے ہمیں یہ بتایا کہ توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے، اور پھر اس حصے میں اللہ پاک ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کے لیے توبہ کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ یعملون السوء، جو عمل کرتے ہیں برے، یعنی جن سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جن سے بار بار غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو بار بار گرتے ہیں، جو بھٹک جاتے ہیں، جو بہک جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، انسان سے بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا بجہالۃ، جہالت کے ساتھ، یعنی وہ لوگ جنہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو کام وہ کرنے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کام ہم اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کام کتنا غلط تھا۔ تو یہاں اللہ پاک نے ہمیں یہی یاد دلایا ہے کہ جانے انجانے میں جو گناہ ہو جاتے ہیں ان کی توبہ کا ذمہ اللہ پر ہے۔ آپ کو پھر یہ سوچ کر پریشان نہیں ہونا کہ اب خطا کر دی ہے تو توبہ نہیں ہو سکتی۔ توبہ ہمیشہ ہو سکتی ہے، اللہ کی محبت ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، خاص کر توبہ کرنے والوں کے لیے۔ تیسرا حصہ، ثم، پھر، یتوبون، توبہ کر لیتے ہیں، من قریب، قریب سے، پھر توبہ کر لیتے ہیں قریب سے۔ آیت کے پہلے 2 حصوں میں اللہ پاک نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اللہ توبہ کے معاملے میں کسی سے مشورہ نہیں لیتا، اور یہ کہ انسان سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں۔ اب اس حصے میں اللہ پاک نے ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے جو گناہ تو کرتے ہیں لیکن پھر وہ اس گناہ کے لیے توبہ بھی کرتے ہیں۔ اب اس حصے میں من قریب، قریب سے کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہے فوراً سے، یعنی وہ لوگ جن سے گناہ تو ہو جاتے ہیں لیکن پھر جب انہیں اس گناہ کے بارے میں علم ہوتا ہے یا جب انہیں اس گناہ کی سوچ کا گلٹ ہوتا ہے تو وہ فوراً اسی وقت اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور اپنے گناہوں پر ڈٹے نہیں رہتے، اور نہ ہی اپنے گناہوں کو کوئی بھی وجہ دیکھ کر جسٹیفائی کرتے ہیں،
اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ احساس تو ہو جاتا ہے کہ ہم نے فلاں گناہ کر دیا ہے، لیکن پھر ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ گناہ خود ہم نے ہی کیا ہے، بلکہ اس گناہ کے لیے ہم دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ فلاں شخص نے ایسا کہا تھا ہم سے، اس لیے اس کی باتوں میں آ کر ہم نے ایسا کیا۔ گناہ کرنے کی یہ کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ گناہ کو کوئی بھی وجہ جسٹیفائی نہیں کر سکتی۔ گناہ آپ سے ہوا ہے تو وجہ آپ خود ہی ہیں، کسی دوسرے نے گن پوائنٹ پہ تو آپ سے وہ گناہ نہیں کروایا تھا نا، آپ نے خود اپنی مرضی سے وہ گناہ کیا تھا۔ تو آیت کا یہ حصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کو دل سے قبول کرنا ہے۔ ہاں، ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، آپ اپنے گناہ قبول کریں گے تو ہی تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرے گا۔ چوتھا حصہ، فَأُولَٰئِکَ یَتُوبُ اللّٰہُ عَلَیہِم، تو یہی وہ لوگ ہیں، مہربان ہوتا ہے اللہ جن پر، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ مہربان ہوتا ہے۔ اس حصے میں اب اللہ اپنی محبت کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کی محبت ایسی نہیں ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اور آپ اس غلطی پر نادم ہو تب بھی وہ آپ کو معاف نہ کرے۔ اللہ تو آپ سے کہہ رہا ہے کہ وہ تو گناہوں پر بھی مہربان ہوتا ہے، لیکن ان گناہوں پر جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور پھر وہ احساس ان سے توبہ کرواتا ہے اور پھر اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ یا توبو کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کر لینے والا، یعنی مہربانی کرنے والا، احسان کرنے والا، بخش دینے والا۔ آپ سر سے لے کر پاؤں تک ہی کیوں نہ گناہ گار ہو جائیں، آپ عرش سے فرش تک ہی میلے کیوں نہ ہو جائیں، تب بھی اگر آپ اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ آپ کو معاف فرما دے گا اور آپ کو ایسے پاک کر دے گا جیسے آپ نے کبھی زندگی میں گناہ نہیں کیا ہوگا۔ اس میں اور اس کے بندوں میں یہی تو فرق ہے کہ وہ ہمیشہ معاف کر دیتا ہے اور ہم سے محبت کرنا کبھی نہیں چھوڑتا، تب بھی جب ہم خود سے محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے تو لوگ اللہ کو اس طرح بیان کرتے ہیں جس طرح وہ خود ہے، معاف نہ کرنے والے، اور یوں ہی وہ اللہ کے بارے میں بھی یہی ہمیں بتاتے ہیں اور سکھاتے ہیں، جبکہ اللہ تو وہ ہے جو اس نے اپنے بارے میں قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ اور کیا قرآن میں بیان کیا ہے؟ بخشنے والا اور نہایت مہربان۔ تو کب تک لوگوں کی باتوں پر یقین کرتے رہیں گے ہم، اور کب خود یہ سیکھنا شروع کریں گے کہ ہمارا رب بڑا درگزر کرنے والا اور لوگوں کی سوچ جیسا ہرگز نہیں ہے۔ پانچواں حصہ، وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ جاننے والا، حکمت والا، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت کے اس حصے میں دو باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو سب کچھ پہلے سے ہی معلوم ہے، اللہ کی حکمتیں ہماری عقل سے بہت بڑی ہیں، یعنی جب آپ توبہ کرتے ہیں تب اللہ کو یہ بھی خبر ہوتی ہے کہ آپ نے کس نیت کے ساتھ توبہ کی ہے، آپ نے دل سے توبہ کی ہے یا صرف زبان سے توبہ کا اقرار کیا ہے۔ انسانوں کے معاملے میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم منہ سے معافی مانگ لیتے ہیں لیکن دل میں وہی بغض اور برے خیالات رکھتے ہیں۔ انسانوں سے ہم بظاہر خوش ہو کر ملتے ہیں اور جیسے ہی وہ آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں تو ہم ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں یا ان کی برائی کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے معاملے میں یہ سین نہیں ہوتا۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے کس بندے نے دل سے توبہ کی ہے اور کس کی توبہ کمزور تھی۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ ابھی توبہ کر رہا ہے یہ صرف اس وقت کے لیے توبہ کر رہا ہے اور آگے جا کر یہ وہی گناہ دوبارہ سے دہرائے گا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ غلط ہے تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ توبہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو غلطی آپ کر دیں وہ اب دوبارہ نہیں کرنی۔ دوسری بات جو ہمیں اس آیت سے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اللہ کو یہ بات پتہ ہے نا کہ اللہ کا کون سا بندہ دل سے توبہ کرتا ہے اور کون سا نہیں، ویسے ہی اللہ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے کس بندے سے انجانے میں گناہ ہوا اور کس سے جان بوجھ کر، اور کون کتنا نادم ہے۔ یعنی آپ کو اس بات کی فکر نہیں کرنی کہ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں، بلکہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کے اللہ کو خوب خبر ہے کہ آپ کو پہلے اس گناہ کا علم نہیں تھا جو آپ کرتے رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کو اس کا علم ہوا ویسے ہی آپ نے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگی اور پھر اس گناہ کو دوبارہ کبھی نہیں دہرایا۔ پھر دنیا آپ کو کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ سمجھے، آپ کے اللہ کے حضور توبہ کرنے کے باوجود بھی اگر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ آپ اب بھی گناہ گار ہیں اور آپ کے ماضی کے گناہوں کو آپ کے سامنے لاتی ہے تو انہیں کرنے دیں جو وہ کرتی ہے، کیونکہ ایک وقت ایسا آنا ہے جب اللہ نے خود آپ کی گواہی دینی ہے اور خود ساری حقیقت سامنے لے آنی ہے، اور پھر تب صرف آپ کی حقیقت سامنے نہیں آئے گی بلکہ ان تمام لوگوں کی بھی حقیقت سامنے آئے گی جو آپ کو برا کہتے تھے۔ تو بس لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں روز محشر اس سے اس کا حساب لیا جائے گا، اور توبہ کرتے رہیں تاکہ جب اس کا حساب لیا جا رہا ہو تب آپ کا حساب نامہ بالکل کلیئر ہو۔ اللہ نے ہمیں آج کی اس حسین آیت سے کیا سکھایا ہے؟ پہلی بات،
توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے اور اللہ اس معاملے میں کسی کی رائے نہیں لیتا۔ دوسری بات، انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، انسان سے جانے انجانے میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اور گناہ بھی۔ تیسری، اللہ ان لوگوں کو بخشش کر دیتا ہے جو اللہ سے بخشش مانگتے ہیں۔ چوتھی، اللہ ان لوگوں پر بڑا مہربان ہے جو گناہ کے فوراً بعد اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن ضروری سب سے یہی ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہوا جائے۔ پانچویں، آپ کو لوگوں کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا اللہ پہلے سے ہی سب جانتا ہے۔ کبھی بھی زندگی میں اللہ سے معافی مانگنے سے کترانا نہیں ہے، جتنے بھی گناہ ہوں، جیسے بھی گناہ ہوں، فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کو گناہ گار کی توبہ کتنی پسند ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو اس دنیا سے لے جائیں اور تمہارے بدلے میں ایسی قوم کو لے آئیں جو گناہ کریں اور اللہ سے مغفرت مانگے تو وہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یعنی اللہ کو اپنے گناہ گار بندے کی توبہ سننا اتنا پسند ہے کہ اگر دنیا کے سبھی لوگ نیک اعمال کرنے لگیں تو اللہ ایسی مخلوق پیدا کر دے جو گناہ کرتی ہو اور پھر اس پر اللہ سے توبہ کرتی ہو، تو پھر سوچیں اللہ کو آپ سے کیسی محبت نہیں ہوگی۔ اللہ کو آپ سے بہت محبت ہے، آپ ایک دفعہ اس کی محبت پر بھروسہ تو کریں۔ آپ ایک دفعہ اللہ کے سامنے معافی کی جھولی پھیلا کر تو دیکھیں، وہ معاف کر دے گا، وہ ہمیشہ معاف کر دیتا ہے۔